بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ جنازے کے مسائل میں ہم اس مسئلے تک پہنچ چکے ہیں کہ کن کن لوگوں کا جنازہ مشروع ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ انہی چند لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ وہ شخص، وہ گنہگار مسلمان جسے بطور سزا اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے ارتکاب کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہو، اس کی صلاۃ جنازہ بھی مشروع ہے، اس کی صلاۃ جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حد کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کیجئے۔ جس مرد یا عورت سے زنا کا صدور ہو جائے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر سے مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اس عورت نے گویا اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے لیے سزا کا مطالبہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے سرپرست کو بلایا اور آپ نے ان سے کہا، احسن الیہا، کہ جاؤ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کے آنا۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو سرپرست نے ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم فرمایا اور اس کے کپڑوں کو اس کے اوپر خوب اچھی طرح باندھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس عورت کو سنگسار کیا گیا، اسے زنا کی سزا رجم دی گئی۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک ایسی عورت کا جنازہ پڑھ رہے ہیں جس نے زنا جیسے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے گی، سب کے لیے کشادہ ہو جائے گی۔ اور کیا تم اس سے بھی بڑھ کر کوئی توبہ پاتے ہو جس میں انسان اپنی جان کو قربان کر دے، اپنی جان ہی اس توبہ کے لیے دے دے؟ کتنی بڑی توبہ ہے۔ اس نے خود آ کے اعتراف کیا، خود آ کے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیا، تو گویا اس نے اسے ندامت ہے اپنے گناہ پر، اور وہ تائب ہو کر کے آئی ہے، اور جب اسے سزا مل گئی ہے تو پھر وہ سزا کفارہ ہے، گناہ اس کا معاف ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایسے ہی سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن دارمی اور بیہقی، اس مختلف جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو سزا کے طور پر، کسی مسلمان کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے تو اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی جائے گی۔ اگلا شخص دیکھتے ہیں، اگلا اور کون ہے
کہ جس کی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی، ایک ایسا شخص جو کہ بہت سارے گناہ اور معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، بہت ساری حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے، مثلا صلاۃ چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں دیا، فرض مانتا ہے، صلاۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، اسے فرض مانتا ہے، لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کی صلاۃ جنازہ، یا اسی طرح سے زناکار و بدکار ہے، ایسے ہی شرابی ہے، مستقل شراب پینے والا شخص ہے، اور اس طرح کے جو فاسق گناہ کبیرہ کے مرتکب مسلمان ہیں، ایسے لوگوں کی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی۔ البتہ جو لوگ علماء ہیں اور جو سماج اور معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ سزا ہو اور تاکہ ان کے جیسے لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ اگر ایسی حرکت اور کوئی کرے گا تو فلاں اور فلاں علماء، عبادت گزار، نیک لوگ، صالحین معاشرے میں جو ہے ایک مقام رکھنے والے، وہ ان کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو اس خوف سے لوگ گناہ سے دور رہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کا جنازہ آپ نے خود نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے حکم دیا کہ ان کا جاؤ آپ لوگ جنازہ پڑھ لو۔ آئیے اس سلسلے کی احادیث دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ابن قتادہ، بلکہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے کے لیے بلایا گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے بارے میں دریافت کیا، کون شخص تھا، کیا تھا، تو لوگوں نے اس کی تعریف کی اور اس کی بھلائی اور اچھائی بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، اور آپ اسی طرح سے دریافت فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنازہ ایسا آتا جس کی تعریف کے بجائے برائی کی جاتی اور اس کی خرابی بیان کی جاتی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے والوں سے کہہ دیتے شأنکم بہا، جاؤ تم لوگ پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اگر یعنی نیک مسلمان ہوتا، صالح مسلمان ہوتا، تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے، اور اگر کوئی برا فاسق فاجر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے۔ یہ مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے، اور یہ امام حاکم نے کہا کہ شیخین کی شرط کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیمار پڑا، اور اس کے بعد لوگ کہنے لگے کہ شاید اس کی وفات ہو گئی۔ اس کا پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی تو وفات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ اس کی وفات ہو گئی؟ تو کہا میں نے دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وفات ابھی نہیں ہوئی ہے، جاؤ تم دیکھو، اچھے سے دیکھو، اس کی ابھی وفات نہیں ہوئی ہے۔ وہ شخص گیا اور وہاں اس نے چیخ و پکار کی آواز سنی کہ اس کے آس پاس بیٹھے لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور بتاؤ کہ اس آدمی کی وفات ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ اس پر لعنت کرے، یعنی اس کی وجہ سے ابھی میں کہا گیا ہوں کہ اس کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور ابھی پھر مجھے کہنے کی خبر دینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ آدمی چلا اور پھر دیکھا اس نے کہ اس شخص نے خودکشی کر لی۔ جو بیمار تھا، ابھی مرا نہیں تھا، اس نے چاقو سے خودکشی کر لی۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو خبر دی کہ اللہ کے نبی وہ مر گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم مر گیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے خود دیکھا ہے کہ اس شخص نے چاقو سے خودکشی کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تأکد کیا، یقین حاصل کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس شخص نے خودکشی کر لی؟ کہا کہ ہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر میں ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اذن لا اصلی علیہ، یعنی خودکشی حرام ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، کسی کے لیے حق نہیں ہے کہ اپنی زندگی خود ختم کر لے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جرم ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح مسلم کی شرط کے مطابق ہے، مسلم کی سند کے مطابق سند صحیح، اور اسی طرح سے مختصر طور پر یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور ایسے ہی سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم اور حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ حدیث بڑی اچھی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل علم نے یہ اس میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کوئی گنہگار مسلمان ہو یا کوئی خودکشی کر لے، اس طرح کی حرکت کر لے، فاسق ہو، تو کیا کریں گے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی قبلہ رخ ہو کر کے صلاح پڑھتا ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے، چاہے جیسا گنہگار ہو، اس کی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے گی۔ کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو بھی اس کی صلاۃ جنازہ پڑھیں گے، یہی امام سفیان ثوری، امام اسحاق کا قول ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو امام ہے مسلمانوں کا، جو حاکم ہے، وہ شخص خودکشی کرنے والے کی صلاۃ جنازہ نہ پڑھے اور بقیہ لوگ ادا کر لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی ہے اس موقع پر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کی صلاۃ جنازہ نہ پڑھے، جیسے مثلا خودکشی کرنے والا ہے، یا مال غنیمت میں خیانت کرنے والا ہے، یا اسی طرح سے قرض دار ہے اور مرتے وقت اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے، ایسے لوگوں کو عبرت ہو، اس لیے اگر کوئی شخص ان کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے، تاکہ عبرت ہو، تاکہ لوگ ایسے گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ گناہ کریں گے تو دنیا میں، آخرت کی سزا تو ہے ہی، دنیا میں فلاں فلاں فلاں، اور بہت سارے لوگ ان کی صلاۃ جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے، اس لیے ایسا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر بظاہر وہ صلاۃ جنازہ نہ پڑھے لیکن اپنے دل میں اس شخص کے لیے دعا کرے، کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، صلاۃ ادا کرنے والا مسلمان ہے، تو دونوں مصلحتیں اکٹھا ہو جائیں گی، اور دونوں مصلحتوں کو اکٹھا کر لینا کسی مصلحت کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دونوں مصلحتیں کون سی اکٹھا ہو گئی؟ اس گنہگار مسلمان کے لیے دعا بھی ہو گئی، اور جنازہ نہیں پڑھے اس لیے گنہگاروں کے لیے عبرت کا سامان بھی ہو گیا کہ وہ لوگ گناہ سے توبہ کریں اور اسے چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی صلاۃ جنازہ پڑھنے سے علماء اور وجہا اور اصحاب مقام و مرتبے اور درجے والے لوگ ان کا جنازہ نہ پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے ان کے لیے عبرت بھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال گنہگار مسلمان کی صلاۃ جنازہ پڑھنا مشروع ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں وہ حدیث بھی دلیل ہے جس میں زید ابن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھی جس نے مال غنیمت میں چوری کی تھی، خیانت کی تھی۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، آپ لوگ جا کے اپنے ساتھی کی جنازہ پڑھ لو، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں مال غنیمت میں سے چوری کی ہے۔ اور ابھی جو ہے پچھلے درسوں میں اس کا بیان ہو چکا ہے کہ وہ یہود کی موتیوں میں سے ایک موتی اس نے چرا لی تھی غزوہ خیبر کے موقع پر، جس کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی، لیکن چوری تو بہرحال چوری ہے، فساد نیت کی خبر دیتی ہے۔ تو یہ صحیح سند سے اصحاب السنن نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص جو قرض دار ہے
اور اپنے مال میں اتنا مال چھوڑ کے نہیں مرا ہے کہ جس سے اس کا قرض ادا کیا جا سکے تو اس کی صلاۃ جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ایسے لوگوں کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی آدمی قرض دار ہے اور اتنا مال چھوڑ کے نہیں مرا ہے کہ اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا ہو سکے تو آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، تاکہ لوگ قرض کے معاملے میں محتاط رہیں اور جلد سے جلد اس کی ادائیگی کر دیں۔ اور اس سلسلے میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا، اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، تو اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے، کچھ مال چھوڑا ہے؟ کہا نہیں، مال بھی نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دی، اور اس کے بعد میں پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر جنازہ پڑھانے کی درخواست کی گئی۔ تو آپ نے پوچھا کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، 3 دینار اس نے چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ آگ سے داغنے والی تین چیزیں، 3 سامان جس سے آگ سے داغا جائے گا۔ بہرحال پھر آپ نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھا دی، اور اس کے بعد میں پھر تیسرے شخص کو لایا گیا اور آپ سے اس پر جنازہ پڑھانے کی درخواست کی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس شخص نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، 3 دینار اس کے اوپر قرض ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑھ لو۔ آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا قرض ہونے کی وجہ سے۔ تو ایک انصاری صحابی نے، اور بعض روایت میں صراحت کے ساتھ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، میں اس کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ میں اس کی طرف سے قرض ادا کر دوں گا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ پڑھا دی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں اور ایسے ہی مسند احمد، نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی انداز کی حدیث مروی ہے، جس میں یہ الفاظ اس انداز کے الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس شخص کا قرض ادا کر دوں تو کیا آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اگر تم اس کا قرض ادا کر دیتے ہو تو میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ گئے اور اس کا قرض جا کے ادا کر دیا، اور پھر آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جتنا کچھ قرض تھا پورا ادا کر دیا؟ کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پورا قرض ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اس شخص کی صلاۃ جنازہ پڑھ دی۔ یہ سنن نسائی، سنن ترمذی، دارمی، ابن ماجہ، احمد اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور اس کی سند صحیح مسلم کے شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا جانا اور پورا کرنا، اسی وقت فوری طور پر ادا کرنا، یہ صرف مسند احمد میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ گنہگار مسلمان کی صلاۃ جنازہ جو ہے پڑھنا مشروع ہے۔ اسی طرح سے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اگر کوئی شخص قرض چھوڑ کے وفات پاتا ہے تو میں ادا کروں گا، اور اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے وفات پاتا ہے تو مال اس کے ورثہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور اپنی امت کے ساتھ شفقت
کہ اگر کوئی مال چھوڑ کے مرتا ہے تو وہ نہیں چاہیے کہ بیت المال میں لا کے جمع کرو، نہیں، اس کے ورثہ پائیں گے، اس کے اولاد، اس کے بیٹے، اس کے اسبا، اس کے بھائی جو وارث ہوں اس کے ورثہ پائیں گے۔ اور اگر قرض چھوڑ کے مرا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادا کروں گا، بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ بہرحال یہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی کی حدیث ہے اور شیخین کی سند کے مطابق صحیح ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات پائے ہوئے کسی شخص کو جب لے کے آیا جاتا تھا اور اس کے اوپر قرض ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے، کیا قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو یہ بتایا جاتا کہ ہاں اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس کی بنیاد پر اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور آپ کہہ دیتے صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ جاؤ جنازہ پڑھ لو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فتوحات فرمائے اور بہت سارا مال غنیمت آیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام اہل ایمان سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک سے استدلال کرتے تھے، قرآن پاک کی آیات کو بطور دلیل پیش کرتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کو بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ آج کتنے نادان ایسے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن سے کیسے دلیل لا رہے ہو، قرآن کی آیت کیسے دلیل میں پیش کر رہے ہو۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کی بات کہنے والے کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص وفات پائے اور اس کے اوپر قرض ہو اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس نے مال نہ چھوڑا ہو تو میں اس کے قرض کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہوں، اور اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے وفات پاتا ہے تو اس کا مال اس کے ورثہ پائیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی، ابن ماجہ، طیالسی، احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن پر جنازہ پڑھنا مشروع ہے، انشاءاللہ ہم ان پر اگلے درس میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرعی علم سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہم سے قبول فرمائے، اور ایمان اور اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم اور استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔